اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر لودھی صاحب موجود ہیں، نذیر احمد لودھی صاحب۔ جی نذیر بھائی، آپ مختصر سا تعارف کروا دیجیے ہمارے ویورز کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو۔ شکریہ ڈاکٹر درانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد نذیر نام ہے میرا، اور میں این جی او ایک ہماری عوام الناس سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن سے، یہ سندھ گورنمنٹ پہ رجسٹرڈ ہے، اور ہم اس میں خدمت خلق کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کریں، ہم ان کو تحفظ دلائیں جو عوامی حقوق ہیں۔ اس میں ہم کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ بھی کر رہے ہیں، جن میں ہمارے پاس اسپیشل بچے بھی ہیں، انہیں بھی ہم تعلیم دے رہے ہیں، اور باقی اسکولوں میں جو ہماری توفیق ہے، جو نادار بچے ہیں ان کی فیسیں ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے، جہاں ہم مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں، جس کے سلسلے میں ہم تھر بھی گئے تھے، مٹھی میں بھی لگا کے آئے ہیں ہم کیمپ وہاں، اور یہاں ہم نے بلدیہ ٹاؤن میں ایک فری ڈسپینسری کھولی ڈیلی بیسس پہ۔ باقی جہاں بھی ہوتا ہے، کوئی ضرورت پڑتی ہے، جس علاقے میں بھی کوئی وبا آ رہی ہے، کوئی اور بیماریوں کے سیزن چل رہے ہیں، ہم کچی آبادیوں میں جا کے وہاں کیمپ بھی لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اس کی وومن افیئرس پہ بھی کام ہو رہا ہے، نارکوٹکس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہی ہماری چھوٹی سی کاوش، اللہ میں کامیاب کرے۔ اب آپ لوگوں سے سب سے ملاقات ہو گئی ہے ابھی، تو مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کے اپنے اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر صاحب ہمارے۔ ابھی میں چاہوں گا فہیم بھائی، آپ بھی اپنے ادارے کا اور اپنا نام بتائیے، اور کہاں کس علاقے میں آپ کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمارے ویورز کو آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین مجلس کو السلام علیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میرا نام محمد فہیم ہے، اور میں مسلم بنگلور ویلفیئر ایسوسی ایشن کا جنرل سیکریٹری ہوں۔ ہماری یہ ایسوسی ایشن چونکہ کمیونٹی کے حوالے سے ہے، تو ہم زیادہ تر کمیونٹی بیس پہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنے بلدیہ ٹاؤن بالخصوص سعید آباد کے علاقے میں ہم ان نادار اور ان بچوں کو جو جس طرح بھائی نے بھی کہا کہ اسکولوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، تو ہم ان کے لیے بھی زیادہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے اسکولوں کی فیس ان کی ادا کی جائے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اسکول اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس اسکول کو ہم اتنے کم فیسز میں رکھیں کہ جو وہاں کے جو عام طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کو افورڈ کر سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم جو بھی آفات آتی ہیں اس میں اپنے کیمپس لگاتے ہیں، اور ڈونیشن وغیرہ کلیکٹ کر کے ہم آگے جو متاثرین ہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک جو ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے وہ کام کر رہی ہے۔ میرا تعلق جو ہے وہ سعید آباد سے ہے، سعید آباد بلدیہ ٹاؤن سے، جہاں پر ہم اپنا یہ کیونکہ ہماری کمیونٹی وہاں رہتی ہے تو ہم اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد قطعی یہ نہیں کہ ہم صرف اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں، ہم اوور آل انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس الائنس کا سوال ہے، تو یہ الائنس ایک ایسا الائنس تشکیل دیا گیا ہے کہ جس میں ہم تمام این جی اوز جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں، اور متحد ہو کر آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھائیں، اور ایک دوسرے کے لیے زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں ایک دوسرے کو۔ باقی ڈاکٹر صاحب بڑی بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر صاحب ادھر آ جائیے۔ اب ہمارے ساتھ یہ بلدیہ ٹاؤن سے ہی آئے ہوئے ہمارے دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ جی سر، پہلے تو اپنا تعارف کرائیے اور کیا ہیں آپ، اس کے ہمارے ویورز کو آگاہ کیجیے۔ کراچی بلدیہ ٹاؤن عوام الناس ویلفیئر سے نور محمد سمرو، میں ڈاکٹر نذیر صاحب کے ساتھ ہی سوشل ورکر ہوں وہاں پر۔ بہت شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن کی فنانس سیکریٹری مسز شائستہ قریشی موجود ہیں۔ جی اپنے بارے میں کچھ بتائیے، اور پاک آغوش کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر سا تعارف کیجیے۔ السلام علیکم، میں پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن کی فنانس سیکریٹری ہوں۔ ہمارے اغراض و مقاصد آپ کو ڈاکٹر صاحب کی زبانی سب پتہ ہو۔ شکریہ۔ اب ویورز میں اپنا بھی تعارف آپ تمام دوستوں سے کرا دوں۔ میرا نام ڈاکٹر ایم آئی درانی ہے، اور ہم کافی ایک عرصہ ہو گیا کہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں۔
ہم نے کشمیر میں بھی جا کے کام کیا جو زلزلہ آیا تھا. پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنا ادارہ رجسٹرڈ کریں اور رجسٹرڈ کرنے کے بعد ایز اے رجسٹرڈ ادارے کی حیثیت سے اس شہر میں اپنا کام شروع کریں. تو الحمدللہ اللہ کا بے حد احسان ہے کہ کراچی سے لے کے تھر تک میں، نواب شاہ میں اور دیگر سندھ کے جو علاقے ہیں اس میں جا کے ہم نے فری میڈیکل کیمپس کیے ہیں. اور اس کے ساتھ کووڈ کے اندر اور پھر رمضان میں جو لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا تھا اس میں بھی ہم نے یہاں دسترخوان بھی چلایا، بہت ساری ایکٹیویٹی کی. اور یہ ایک مختصر سا تعارف ہے، لیکن خواہش ہے کہ ہم سب ادارے آپس میں مل کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور جو بھی ہماری مشکلات ہیں، جیسے ہمارے قاضی صاحب نے فرمایا کہ آج ان کے ساتھ ہوا کل ہمارے ساتھ بھی نہ ہو، اور ہماری ایک مشترکہ آواز ہو، ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہو جس سے ہم اسٹرگل کریں. اور ہمارے راستے میں جو ہرڈلز آ رہی ہیں، دھیرے دھیرے جو بھی مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم کم از کم آواز اوکے ان اداروں کے پاس جائیں اور ان اداروں سے کم از کم کہیں کہ ہمارے سوشل ویلفیئر جو رجسٹرڈ ادارے ہیں انہیں آپ نے رجسٹر کیا ہے ایز اے سوشل ویلفیئر اس سے، تو ہمیں فیسیلیٹیٹ نہ کرتے ہیں، نہ کریں. ہم نے کبھی آپ سے فنڈ نہیں مانگا اور نہ ہی سندھ گورنمنٹ سے کبھی تقاضا کیا کہ آپ آ کے ہماری مدد کریں. لیکن چونکہ ہم سندھ گورنمنٹ کا بہت سارا بوجھ اس شہر کے اندر اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنی وسعت پر ہم سب مل کر اس میں کام کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے یہ ظاہر حکومت ہماری ہے، ملک ہمارا ہے اور یہ شہر ہمارا ہے اور اس کا فرض بھی ہے ہم پر، اور ہم اس شہر کے شہری ہونے کی حیثیت سے یہاں کے ہر مسئلے پر ہم بات کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں اور اس مسئلے کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیں گے. تو یہ پلیٹ فارم ہر اس رجسٹرڈ ادارے کے لیے حاضر ہے جو اس ہمارے فورم پر آ کر رجسٹرڈ ادارے فورم پر آ کر ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے. میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا تعارف کرایا، اور یقیناً آج پہلے میٹنگ میں ہم کوئی غالباً 4 سے 5 افراد تھے، آج ماشاءاللہ کوانٹیٹی بڑھی ہوئی ہے، اور اگلے میٹنگ میں میرا خیال ہے کہ الحمدللہ لوگوں تک یہ شعور جا رہا ہے، یہ آواز جا رہی ہے کہ وہ اپنے ویلفیئر اداروں کے حق کے لیے آگے آئیں اور ان ذمہ دار اداروں کے پاس جائیں جو ہمارے مشکلات کو کم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو میں سب سے پہلے میڈم میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائی ہیں، اور آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پیغام کو سندھ سوشل ویلفیئر الائنس کا جو پروگرام ہے، جو آواز ہے، ان رجسٹرڈ اداروں تک پہنچائیں تاکہ سندھ کی ایک بھرپور نمائندگی ہماری طرف سے ہو. اور اس کے بعد جب ظاہر ہے کوئی ادارہ ایز اے گورنمنٹ کا ادارہ یا جہاں بھی ہم جائیں گے، ہماری اسٹرینتھ جب نظر آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ بہت سارے مسائل ہمارے اس اسٹرینتھ کو دیکھ کے ہی حل ہو جائیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں. اب ہم مزید میٹنگ ہم بعد میں کریں گے، لیکن ہم چاہیں گے کہ میڈم ہمارے پاس سبین آئی ہیں اور بڑی دور سے شمسا آئی ہیں، تو ہم چاہیں گے ان کا بھی تعارف ہو. بڑی دور سے آئی ہیں میم، آپ کا بہت شکریہ، اور اپنا تعارف بھی کرائیے. ہمارے تمام جو یا این جی اوز کے ممبران بیٹھے ہیں، جو دور بیٹھے ہیں، میں بہت شکریہ. پہلے تو سب سے پہلے تمام مہمانات کا میں شکر گزار ہوں، اور آپ کا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر احمد درانی سوری، تو سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں یہاں آپ تک آئی ہوں، میری بہت دلچسپی ہے، بچپن سے ہی ان کاموں میں لگی ہوئی ہوں. آج سے 16 سال پہلے اپنی این جی او رجسٹرڈ کروائی تھی جس کا نام ہے صدا انسانیت سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن، اور میرا نام ہے شمسا مہجبی. 16 سال سے ہماری این جی او رجسٹرڈ ہے اور اپنی مدد آپ کام کر رہے ہیں ہم لوگ، اور خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں صرف اللہ کی مدد چاہیے. اگر کوئی ہماری مدد نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو آپ جیسے تیسے کر ہی لیں گے. دوڑ نہیں سکتے تو کم سے کم پیدل چل کے ہم اپنے منزل مقصود پہ پہنچ سکتے ہیں اگر ہمارے دلوں میں جذبہ ہے تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بلایا، آپ کا بہت بہت شکریہ.
اور یہ جو آپ مہم چلی ہے کہ ساری NGOs جس کے پاس ٹائم ہو تھوڑا تھوڑا، چاہے جگہ مختصر ہو چاہے دور ہو، جس کے دل میں جذبہ خدمت خلق کا ہے وہ پہنچے گا، اور ہم سب کو جڑ کے رہنا چاہیے اور ایک ساتھ ہونا چاہیے. اور اب جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ہم لوگ مختلف مسائل پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اب خدمت خلق میں، تو جو اپنی کارکردگی انجام دے رہے ہیں ان سب کا میں بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ہمیں سب کو ایک ہو کے چلنا چاہیے. جب ہم سب ایک مٹھی ہو جائیں گے تو ہماری ایک طاقت ہوگی، ہماری آواز بلند ہم لوگ مل کے کریں گے. تو جب ایک اکیلا 2-11، جب 2-11 ہوتے ہیں نا تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اکیلا کچھ بھی نہیں کافی نہیں ہوتا. اور ہمیں سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنا حوصلہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حوصلے سے سب کو ایک ہو کے مل جل کے پیار سے محبت سے، کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں NGO سے بہت کچھ، لیکن ان سب اپنے ذاتی پرسنلی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے، بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم سب ایک ہوں اور اپنی آواز ان اداروں تک پہنچائیں، لازمی پہنچائیں، اور ان کو ہم باور کروائیں کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرنا، ہم آپ کا کام کر رہے ہیں. ہم اپنے گورنمنٹ اداروں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہمیں آپ کا کام کرنا ہے، جو آپ کا فرض ہے آپ لوگ نہیں کر رہے، جو اتنے یہ 6 بھی 7 بھی 10 بھی ہے نا، تو ہم لوگ آپ کا کام کر رہے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں. ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں، آپ پیسے نہیں دے سکتے، آپ اکاؤنٹ آپ نے سیز کر دیے ہیں، تو کم سے کم ہمارا دوسری طرح سے ساتھ تو دیں، ہماری مدد تو کریں، ہمیں آگے تو لائیں. جبکہ ہسپتالوں میں گوداموں میں ان کی جو ہے بہت ساری میڈیسن بھری پڑی ہوئی ہے، ان کی مشینریاں، ان کی گاڑیاں، ان کے اداروں میں جو ہے ان کا سامان نکال دیا جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہاں پہ ایک سمجھ لیں کہ کھچڑا گاڑیاں وہاں پہ ختم کر کے ان کو ڈبے کی صورت میں چھوڑ دیا گیا ہے. تو نہ تو ہمیں کوئی مشینری مل رہی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی فنڈ مل رہا ہے، ہمارے اکاؤنٹس بھی سیز ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں، گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک متحد ہو جائیں. ایک بند مٹھی لاکھ کی ہوتی ہے اور کھل گئی تو خاک کی ہوتی ہے. بس یہی میرا پیغام ہے کہ سب ایک ہو جائے اور سب مل کے آواز بلند کریں. بہت زبردست، ماشاء اللہ، میں آپ کی بات کو اپریشیٹ کروں گا، بہت اچھی بات آپ نے کی. اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے پاک آغوش کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں اور اس ہاسپٹل کے اونر بھی ہیں، اور بہت ہی ماشاء اللہ زبردست شخصیت ہے ہمارے ڈاکٹر شکیل احمد خان صاحب. ہم خادم ہیں سر آپ کے. ہلو، السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شکیل احمد خان ہے، میں آنر ہوں اقرا میڈیکل سینٹر پاک آغوش، انڈر پاک آغوش کے. ہم یہ جو غریب نازک پیشنٹ ہوتے ہیں پاک آغوش والے ریفر کرتے ہیں، ان کو ہم 30 سے 50% تک ہم ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. اور کچھ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں زکوٰۃ کمیٹی کے، تو ان کا ہم فری بھی کاج کرتے ہیں. اور یہ سب پاک آغوش والوں کی مہربانی سے مقصد بس چل رہا ہے. علاقے کی مقصد یہ کہ جو بھی ہے غریب نازر لوگوں کا خدمت ہے. اور کیا میں کہہ سکتا ہوں، اپنے آپ تو بس یہ ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر دورانی صاحب ہیں، ان کی کاوش ہے، وہی جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خوشحال رکھے. تو ویورز، یہ آج کا چھوٹا سا سیٹ اپ تھا. اب ہم چاہیں گے یہاں پر ہمارے مسرور انور صاحب کچھ چیریٹی کمیشن کے حوالے سے کچھ لیکچرز کا انتظام کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں علم نہیں ہے، ہماری نالج نہیں ہے اس تک. تو مسرور انور صاحب چونکہ ایک سوشل ورکر ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ مسرور بھائی اس تعارفی پروگرام کو ہم ختم کریں اور لیکچر کے حوالے سے منصور بھائی کچھ ہمارے ویورز کو بتائیے.